یہ 2-4 لڑکے جو تھے یہ بڑی بہادری سے لڑے. دشمن درجنوں میں تھے, اور یہ میں کوئی اپنے آپ سے نہیں بنا رہا, اس کی آپ ویریفیکیشن کریں. اور یہ 2-4 تھے, لیکن یہ اتنی بہادری سے لڑے کہ ان کی پوری جو ان کا جو پلان تھا, جو ایجنڈا تھا, وہ بھی فیل کر دیا. یہ خود بھی شہید ہوئے, اور اتنی زیادہ کیجویلٹیز انہوں نے دشمنوں میں کی کہ وہ جو نقصان زدہ دشمن تھے وہ اپنے طیش میں آ کر اس ہمارے نوجوان لکی مروت کے فوجی نوجوان کا سر انہوں نے تن سے جدا کر دیا اور اپنے ساتھ بھاگ نکلے. اب ان کے جو ورثاء تھے ان کو تو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا یہ شہید ہو گیا ہے, لیکن اس کی باڈی ان کو نہیں مل رہی تھی, اس میں تاخیر ہوئی. یہ مجھے پتہ ہے, میں اس پہ قسم کھاتا ہوں کہ یہ مجھے پتہ ہے, اور ایک اللہ کو پتہ ہے. میرے مروتوں کو ابھی تک نہیں پتہ, میرے بیٹنیوں کو ابھی تک نہیں پتہ کہ پاک فوج کی قیادت جو وہاں پہ ہمارے مقامی افسر تھے پاک فوج کے, اور GHQ تک جو ان کے بڑے ان کی قیادت تھی, انہوں نے دن رات محنت کی, اپنے سارے وسائل, اپنے ادارے کی ساخت کی عزت بھی رکھی, اور ملک کے لیے بھی بہادری سے اپنی جان دی. اور ان کی یہ سوچ تھی کہ جب یہ شہید کی باڈی بغیر سر اپنے بچوں کو ملے گی یا ماں باپ کو ملے گی تو وہ یہ کیسے برداشت کریں گے. میں آج اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, میں اپنے مروتوں سے پوچھتا ہوں, میں اپنے بیٹنیوں سے پوچھتا ہوں, میں اپنے پشتونوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس بات پہ تھوڑا سوچیں. ہم تو بڑے غیرت مند ہیں نا. جو بندہ, جو لڑکا, جو نوجوان میری قوم کے لیے, میرے وطن کے لیے, میرے ملک کے لیے, میرے بچوں کے لیے, غریب کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہے, اس کے لیے میرا جیسا بندہ اپنی سیاست کی پرواہ کرے. لاکھ لعنت ہو ایسی سیاست پہ, لاکھ لعنت ہو مجھ پہ کہ جو ادارہ میری قوم کے نوجوان کا سر مجھے لوٹا کے دے اور میں اس پر غیرت نہ کروں, میں اس کے ساتھ وفا نہ کروں. یہ تو مجھ میں بڑی کمی ہے. پھر میں گاڑیوں میں پھروں, میں ACs میں پھروں, اور وہ میرے لیے گشت کرتے رہیں, میرے بارڈرز کو سیکیور کریں, انٹرنل تھریٹس کو ہینڈل کریں, زلزلہ سیراب میں سب سے پہلے جائیں, وہاں پہ شہید ہوں, اور میں چپ بیٹھا رہوں کہ نہیں میں نے الیکشن جیتنا ہے, میرے ووٹ کم نہ ہوں. میں پارٹی کا MP ہوں اور انوگریشن یہ کرے گا. میری عوام نکلی اور اس کو بند کروایا. میں نے پارٹی نہیں چھوڑی. لوکل باڈی الیکشن میں 3 تحصیلوں میں میرے بندوں کو ٹکٹ نہیں دی, اپنے بندے کھڑے کر دیے. اللہ کے کام تو عجیب ہوتے ہیں نا. میرا مقابلہ UIF سے بھی تھا, PTI سے بھی تھا, اور میں بھی PTI میں تھا. میرے تینوں جیت گئے. میں نے آج تو ان کو کسی اور پارٹی میں نہیں جوائن کیا, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ PTI جوائن کریں. لیکن یہ چیز جو ہے نا, یہ قابل برداشت نہیں ہے. تو ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. وزارت تو اب اللہ نے ان کو دی تھی, مطلب مجھے تنگ کرنے کے لیے ہیلتھ منسٹری میں یہ ایک میسج چلا دیتے تھے اور وہ سرکولیٹ ہو جاتا تھا آپ کی میڈیا پہ. ایک دن مجھے پتہ چلا کہ مجھے بدنام کرنے کے لیے ایک میسج چلا, اور وہ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی مجھے ملا کہ میرا ایک بھانجا ہے, وہ ڈرنک تھا اور اس نے ایک چوکیدار کو مار دیا اور وہ بھاگ گیا. مجھے بدنام کرے. اب میری بہن نہیں ہے تو میرا بھانجا کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے. پھر پولیو کیمپین جب تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہے, یہ آپ اور ہمیں یہ لگ رہا ہے. میری بات آپ وہ کریں, میرا کیس دیکھیں. میں نے آج کوئی گلہ ان سے نہیں کیا, میرے بہت گلے تھے, لیکن جو انہوں نے ابھی کیا ہے نا, میرے سارے گلے ختم اس لیے ہو گئے کہ ابھی میری ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں رہی.
کہ یہ ملک کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، اداروں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، میں کیا ہوں؟ میری وزارت لی گئی، پتہ ہے کیوں؟ مجھ پہ الزام لگایا گیا کہ یہ ڈرگ ڈیلر ہے، یہ ہیروئن بیچتا ہے۔ سوچیں، میرے 4 بھائی ہیں، 2 امریکہ میں ہیں، ایک کمشنر ہے یہاں پہ انکم ٹیکس میں، وہ کیسے ہیروئن بیچیں گے؟ ان کو بھی کیس میں ڈال دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ میں نے ان کے کرپشن کے چینلز روکے۔ یہ اصلیت ہے۔ تو میں نے ان کو کہا جب میں ڈرگ ڈیلر ہوں تو میری وزارت کیوں چینج کی؟ تو مجھے ہٹائیں پارٹی سے۔ ان کو پتہ تھا کہ میں نہیں ہوں۔ 2.5 سال میں پھرتا رہا، آپ کو نہیں پتا، ایک ایجنسی، دوسری ایجنسی، اور ایجنسیاں تو ان کے نیچے تھیں۔ میں ایس آئی کے پاس گیا، پارٹی میں الزام میں اعظم خان پرنسپل سیکرٹری تھے، علی امین گنڈاپور تھا، اور مقامی ہمارے 1-2 پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جوہر محمد جو صدر تھا، اور علی امین کا وہ تھا بڑا خاص الخاص تھا۔ تو مجھ پہ انکوائری میں نے خود کروائی 6 مہینے، اور میں کلیئر ہو گیا۔ مجھے اس لیے ہٹایا گیا۔ پھر اس کے بعد میرے ڈسٹرکٹ فنڈز بند کر دیے گئے۔ سوشل ویلفیئر منسٹری پہ میرے ساتھ تنخواہوں کے پیسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، تاکہ میں تنگ ہو سکوں۔ میں اتنا مجبور ہوا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن میں نے پارٹی چھوڑنے کا کبھی نہیں سوچا۔ اپنے پلیٹ فارم مروت بیٹانی قومی اتحاد سے لکی مروت کی تمام نشستوں پر اور جنوبی اضلاع کی مخصوص نشستوں پر لڑنے کا سوچ رہے ہیں، اور ہمارا اتحاد مین سٹریم پارٹیز کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا۔ میں نے آپ کا ٹائم بہت لیا، لیکن یہ سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں پاکستان آرمی کے لیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب خیبر پختونخوا کے عوام، آپ جو جرنلسٹ ہیں، آپ بھی سنیں اور پشتون سنیں، اور میرے وطن، میرے اپنے آبائی علاقے کے مروت بیٹانی اس کو غور سے سنیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ماضی قریب کا ہے، کوئی تقریباً 2 سال پہلے ہمارے لکی مروت کے ایک نوجوان تھا، پاک فوج میں تھا، وہ تعینات تھا اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ، 2-4 اور فوجیوں کے ساتھ پاک افغان بارڈر پہ۔ اچانک رات کو ان پر حملہ ہوا۔ یہ 2-4 لڑکے جو تھے یہ بڑی بہادری سے لڑے، دشمن درجنوں میں تھے، اور یہ میں کوئی اپنے آپ سے نہیں بنا رہا، اس کی آپ ویریفیکیشن کریں۔ پہلے نہیں ہاریں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہر چیز نیت پہ کرتا ہے۔ ہم غیرت کریں گے، ہم اس فوج پہ غیرت کریں گے، ہم اس وطن پہ غیرت کریں گے۔ بس یہی میری آپ سے وہ ہے۔ آخر میں دعا کروں گا، ہمارا ملک بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ کون ہمارے حقیقی محافظ ہیں، کون ہماری اچھائی بھلائی چاہتا ہے۔ پارٹیاں بعد میں آتی ہیں، سیاست بعد میں آتے ہیں، پہلے ملک آتے ہیں، پہلے ادارے آتے ہیں، پہلے عوام آتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ ہدایت دے۔ اور آخر میں یہی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں تو آج اپنی پارٹی کو میں نے خیر آباد کہہ دیا ہے، لیکن میں ان سیاستدانوں میں نہیں ہوں کہ میں اپنی پرانی پارٹی کے چیئرمین یا قائدین یا ان کے ارکان کو کوئی برا بھلا کھاؤں، یا میں کوئی بیہودہ گفتگو ان کے بارے میں کروں۔ یہ بے فکر رہیں، میں نہ گالم گلوچ کی سیاست کرتا ہوں، نہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس پر بہتان لگاتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میرا ضمیر مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کو گالی دوں یا کسی کو بے عزت کروں، اور نہ ان کی بے عزتی، کسی اور کی بے عزتی میں سہ سکتا ہوں۔ اور ان کے لیے میری یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ اپنی زبان بے قابو نہ کریں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ بس میں